فاطمہ سننے والوں، پہلا جملہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے پیش کر رہا ہوں۔ کون ہم عائشہ صدیقہ؟ مومنوں کی ماں، صدیق اکبر کی لخت جگر۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ سے مشابہ نہ دیکھا، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، حسن اخلاق میں، گفتگو میں، جتنا حضرت فاطمہ کو دیکھا۔ جتنا حضرت فاطمہ کو حضور کے مشابہ دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کامل مشابہت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کامل مشابہت صرف حضرت فاطمہ میں دیکھی ہے۔ حضور کی کامل مشابہت صرف میں نے حضرت فاطمہ میں دیکھی۔ آپ فرماتی ہیں کلام اور حدیث فرمانے میں میں نے کسی کو حضرت عائشہ اماں فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ نہیں دیکھا۔ آپ مزید فرماتی ہیں ہم ازواج مطہرات حضور کے پاس تھیں کہ حضرت فاطمہ آ گئی۔ روزہ تو نہیں لگے گا کچھ اللہ بولو سبحان اللہ، پتہ لگے اصل والے بیٹھ عاشق کہڑے نظر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم ازواج مطہرات حضور کے پاس تھیں، حضرت فاطمہ آئی، آپ کی رفتار، آپ کی روش، آپ کا چلنا، چلنے کی حالت حضور کی رفتار اور روش سے ممتاز نہ تھی بلکہ حضور کے مشابہت تھی۔ حضرت فاطمہ سمت، ہیئت، راہ و روش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہے میں نے طریقت، ہدایت، سیرت حسنہ، حسن شمائل، خشوع و خضوع، تواضع و انکساری، سکون و وقار، حسن اخلاق، حسن کلام، جب حضرت فاطمہ کا دیکھا ادھر حضور کا دیکھا تو ایک ہی چیز تھی۔ ہر وصف کے اندر حضرت فاطمہ حضور کے مشابہ تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی غلو محبت یا زیادتی نہیں بلکہ انہوں نے مبالغے سے کام لے کر فرمایا۔ پتہ چلتا ہے قدرت میں ہر معاملے میں حضرت فاطمہ کو حضور کی مشابہت عطا فرمائی تھی۔ کلام فرماتی ہوں تو فصاحت و بلاغت، حسن کلام کے اندر حضور کی مشابہت، جب چلتی ہوں تو اس طرح محسوس ہوتا آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ بندے کی وہ بولتے ہیں میرے دکھ رہے حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان ہے، حضرت فاطمہ کی شان ہے۔ آپ فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ جب چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی بالکل مشابہت حضور کے ساتھ تھی، جب چلتی اس طرح محسوس ہوتا حضور آ رہے ہیں۔ جب مبارک قدم رکھتی، جب کوئی بچہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح آمنہ کے لال بچے کے رخسار پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے اسی طرح حضرت فاطمہ بھی بچے کے رخسار پہ اپنا ہاتھ رکھتی تھی۔ اگر کوئی بزرگ عورت تشریف لاتی تو حضرت فاطمہ الزہرا ان کو آگے بڑھ کے تھام لیتی اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے اپنی مسند پہ آ کے ان کو بٹھاتی۔ یہی عمل آمنہ کے لال فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی بزرگ آتا تو حضور انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے آئے۔ اگلی چند باتیں وہ ہے جو آپ میں سے کئی اب آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ مدینے کے تاجدار کی ولادت ہوئی مکے میں، اللہ تعالیٰ سارے مکے لے جائے، کعبے کا دیدار مالک نصیب فرمائے۔ حضور کی مشابہت اور حضرت فاطمہ الزہرا کی مشابہت، مکے میں آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ کی ولادت بھی مکے میں ہوئی۔ دوسرا جملہ، حضور علیہ السلام کی ولادت سحری کے وقت ہوئی، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ آمنہ کے لال کی ولادت کا یہی وقت تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کا بھی یہی وقت تھا، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ تیسرا جملہ، حضور کی ولادت پر حضرت آسیہ، حضرت مریم حوران بہشتی حضرت آمنہ کے در دولت میں آئیں۔ حضرت فاطمہ کی ولادت پر سیدہ آسیہ، سیدہ مریم اور حوران بہشتی حضرت خدیجہ کے در دولت میں حاضری دے رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ کیسی مشابہت تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت پر آپ کی والدہ نے ایسا نور دیکھا جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ سیدہ کی ولادت پر حضرت خدیجہ نے نور دیکھا۔
حضور کو کسی دنیا کی دائی نے غسل نہیں دیا. حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کے بعد بھی کسی دنیا کی دائی نے غسل نہیں دیا. آپ بھی غسل کر کے آئی. یہ باتیں سنی آپ نے کبھی؟ حضرت حضور کے غلاموں مدینے کے تاجدار کو حوران بہشتی نے جنتی لباس پہنایا جب آمنہ کے لال دنیا میں آئے. حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی حوران بہشتی نے لباس پہنایا جب آپ کی ولادت ہوئی. آمنہ کے لال کی زیارت سب سے پہلے فرشتوں نے کی. حضرت فاطمہ الزہرا کی زیارت سب سے پہلے جنتی حورا نے کی. جنتی حورا صاحب کو پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کی زیارت کی تھی. مدینے کے تاجدار کی ولادت پر ملائکہ نے خوشیاں منائی اور حضرت آمنہ کو مبارک دی. حضور آئے، فرشتوں نے خوشیاں منائی اور مدینے کے تاجدار کی ماں جناب آمنہ پاک کو مبارکباد دی. جب حضرت فاطمہ الزہرا کی آمد دنیا میں ہوئی، حوروں نے خوشیاں منائی اور حضرت خدیجہ کو مبارکباد دی. بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں. حضور کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ نے عرش پہ فرمایا. حضور کے نے راضی ہو کے میری لختے جگر دے ذکر ہوتے کہ جو مر چل رہے سبحان اللہ ہے. مدینے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ نے عرش پہ فرمایا. حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ اللہ نے عرش پہ فرمایا. حضور کے ساتھ مشابہت حضرت فاطمہ الزہرا کی. حضور کے آسمانی نکاح کی خبر حضرت جبریل نے دی. پھر مٹھے پہ آئے گئے مصطفیٰ دا چین دے زنار فاطمہ مولا علی نے کردہ سنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ جنت دی حکمران دے سردار فاطمہ. جنت دی حکمران دے سردار فاطمہ. حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی مولا علی کے ساتھ اللہ نے عرش پہ فرمایا ہے. حضور کے آسمانی نکاح کی خبر حضرت جبریل نے دی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بھی خبر حضرت جبریل نے دی ہے. حضور کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کا جھولا بھی فرشتے جھلا رہے ہیں. حسنین کا جھولا بھی فرشتے جھلا رہے ہیں. جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو. حضور کا وصال با کمال مدینہ منورہ میں ہوا. حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال بھی مدینے میں ہوا. حضور مکے میں پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ مکے میں پیدا ہوئی. حضور مدینے میں وصال فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی مدینے میں وصال فرما رہی ہے. یہ بنیادی شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی. اس لیے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غضب نہ کیا، اس کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. اور جس نے حضرت فاطمہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت فاطمہ چلتی ہوئی تشریف لاتی، ان کی چال حضور کی چال تھی. ایسا کیوں نہ ہو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. حضور نے فرمایا. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خون خیر الرسل سے حجر کا خمیر، ان کی بے روز طینت میں لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاطمہ الزہرا کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ. حضرات گرامی، مدینہ کے تاجدار نے فرمایا جانتے ہو میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا جانتے ہو میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس پر بھی دوزخ حرام ہے اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے نوکروں مبارک ہو. انہوں نے فرمایا میری بیٹی پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے اور جو میری بیٹی سے پیار کرے اس پر بھی دوزخ کی آگ. بڑا حسین جملہ پیش کر رہا ہوں. مدینہ کے تاجدار تو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹا ہے نا بیٹا وہ اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی پتہ آپ کو. بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. حضور نے فرمایا بیٹا اللہ کی نعمت، بیٹی اللہ کی رحمت. اور نعمت پر حساب ہے، رحمت پہ حساب نہیں ہے.
لکھا مخدومہ کونین کا وجود، حضرت فاطمہ الزہرا کا وجود اس ذات کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے. سمجھے؟ اور مولا مشکل کشا سے جو تعلق ہے، فرمایا نکاح نصف ایمان ہے. حضور نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے. پہلے بات تھی رحمت کی، اب ایمان کی بات آ گئی. نکاح نصف ایمان ہے. عام عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی وارث ہے، مگر حضرت فاطمہ الزہرا اس شخصیت کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. انہوں نے لگتا سمجھ نہیں آئی مطلب. مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا ساڈا علی کل ایمان ہے. علی کل ایمان. عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی وارث ہے. حضرت فاطمہ الزہرا اس بندے کے آدھے ایمان کی وارث ہے جو خود کل ایمان ہے. کیا شان حضرت فاطمہ الزہرا. اور تیسری بات، جو ذات امام حسن اور حسین سے وہ تعلق رکھتی ہے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں. فرمایا او لوگو ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے نیچے ہے. جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تمہاری مائیں، ان کے قدم، ان کے نیچے تمہاری جنت ہے. عام اولاد کی جنت عام ماں کے قدموں کے تلووں کے نیچے ہے، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں کے تلے ان کی جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ہے. حضرت ابو ذر غفاری حضرت فاطمہ الزہرا کے آستانے پہ حاضر ہوئے. کیا دیکھا؟ خود چکی چل رہی ہے. امام حسن حسین کا جھولا خود جھلایا جا رہا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، بڑے حیران تھے. یا رسول اللہ میں نے عجیب رنگ دیکھا در فاطمہ پہ. حضرت فاطمہ الزہرا کے در پر عجیب رنگ دیکھا. آپ آرام کر رہی ہے، جھولا خود جھلایا جا رہا ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا ابو ذر میری بیٹی کا مقام ہی بڑا ہے. میری بیٹی جب کام کر کر کے تھک جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، جبریل آتے ہیں اور آ کے حسن حسین کے جھولے کو لوریاں دیا کرتے ہیں. جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو. جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو. یوں لگتا ہے آقا کا درباں بھی حسینی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کون؟ فاطمہ. اللہ اللہ اللہ. ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے. جس کے بابا کی سخاوت سے جہان بنتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے، جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، جس کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے، جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے. اللہ اللہ کیا شان حضرت فاطمہ الزہرا. حضرت فاطمہ الزہرا کے بہت زیادہ القابات ہیں. راحت جان مصطفیٰ، رازدار مولا مشکل کشا، ام شہیدان وفا، منبع جود و عطا، مرکز اتقیا، صدر آل ابا، چشمہ مہر بلا. پتہ نہیں کدو بولو گے تو سبحان اللہ. کی پاکیزگی جس سے حوروں نے حاصل، بہت بڑا جملہ ہے. کی پاکیزگی جس سے حوروں نے حاصل، وہ عظمت سرابہ محمد کی بیٹی، رہی فقر و فاقے میں صابر و شاکر، وہ جنت کی ملکہ محمد کی بیٹی. اللہ کی شان ہے. میرا دل کرتا ہے میں جملہ پھر پڑھا جائے. سبحان اللہ. کی پاکیزگی
قاسیہ سائمہ سائمہ دے روزہ دار نے عاتقہ محدثہ مفسرہ مفسرہ محدثہ مخدومہ محسنہ اکرمہ شریفہ سعیدہ نفیسہ نفیس ترین حضرت فاطمہ الزہرا دے بارے لکھیا کتاباں دے اندر جنیاں بھی عورتاں دی لائشاں نے نا سب تو آپ پاک سن امام حسن حسین دی ولادت ہوئی تے حیض نفاس حیض دا خون نہ آیا سارے ڈاکٹر حیران اطباء حیران ہو ہی نہیں سکتا عورت بچہ جنے تے انہوں خون نہ آوے بریلی دا تاجدار نے ماری آکھیا ہوش کرو بریلی دا تاجدار نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ جو کہاں سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا شان مرد دار عصمت حضرت فاطمہ الزہرا خاتون قیامت خاتون جنت حسن حسین کی ماں حضور دے سامنے مولا علی آئے تے فرمایا یا علی توانو اللہ نے تین چیزاں وہ دیتیاں جڑیاں سانو بھی نہ دیتیاں یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا پہلی چیز تہاڈا سسر نبیاں دا تاجدار کوئی بندے ہجے نہیں بیٹھے بولے روزہ اساں بھی رکھے روزہ تساں بھی رکھے حضرات توجہ فرمایا جائے فرمایا علی پہلی گل تیرا سسر نبیاں دا تاجدار تیری بیوی جنتی عورتاں دی سردار تیرے پتر جنتی جواناں دا سردار کیا شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا شان کیا مقام بیان ہو کس زبان سے مرتبہ حضرت فاطمہ مولانا روم نے مصنوعی روم کے اندر ایک مکالمہ دیکھا ہے حضور کا شانہ اقدس میں ایک دن حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے درمیان مکالمہ ہوا حضرت فاطمہ نے کہا اماں جان میں آپ سے افضل اس پر دلیل دی میں نبی کے جسم کا ٹکڑا اے ماں میں پیر کی بیٹی تو مرید کی بیٹی میں آقا کی بیٹی تو غلام کی بیٹی میں مطاع کی بیٹی تو مطیع کی بیٹی میں نبی کی بیٹی تو صدیق کی محبت ہو رہی ہے آپس کے اندر بدبخت ہے وہ لوگ خبیث ترین ہے وہ لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں میرے نبی کے غلاموں نے اپنے قرآن میں فرمایا او لوگوں خبردار نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں کیوں رب کے قرآن کی وہ توہین کر رہے ہیں رب کے کلام کی وہ توہین کر رہے ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے اماں میں نبی کی بیٹی تو صدیق کی بیٹی میں رسول کی بیٹی تو امتی کی بیٹی میں محمد کی بیٹی تو ابو بکر کی بیٹی محمد کی بیٹی تو ابو بکر کی بیٹی اس لیے میں تجھ سے افضل حضرت عائشہ نے جواب دیا بیٹی تو نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے ایک حدیث میں بھی پیش کرتی ہوں ایک دن تمہارے باپ بڑے سرور سے بیان فرما رہے تھے اور یہ بیان تھا کہ نیک بیویاں اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی تمام نیک بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں جائے گی بیٹی جنت میں میں بھی جاؤں گی جنت میں تو بھی جائے گی مگر تیرے اور میرے جانے میں فرق یہ ہوگا میں جنت میں جاؤں گی ہاتھ میرا ہوگا انگلی مصطفیٰ کی ہوگی
زہرا قریب آئیاں تے دسیا اے بیٹی میں دنیا تو جا رہا ہوں راز دی گل کیتی خاموشی نال حضرت فاطمہ زہرا رون لگ پئی تھوڑی دیر تو بعد کوئی اور گل کی تھی آپ مسکران لگ پئی بعد میں جب عائشہ صدیقہ نے پوچھا اور راز تے دسو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا جب بابا جی نے ختم دنیا تو جان کی خبر دیتی نا کہ میں پریشان ہوئی تو نال ہی حضور نے فرمایا بیٹی رو نا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا توجہ کرے جیسے حدیث کے اندر بڑے لطف کی گل ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جن بھی نبی آئے کم بیش 1,24,000 مدینے کے تاجدار تک سب کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا ساری کائنات جسے کہ مولا تو راضی ہو جا وہ ہے خدا خدا جسے کہ تو راضی ہو جا وہ ہے مصطفیٰ سبحان اللہ سارے بندے آپ کو جملے پیش کرو اللہ نے فرمایا سونے میں نے قبلہ بدلا کہ تو راضی ہو جا سورج پلٹایا تو راضی ہو جا چاند ٹکڑے کر دیا تو راضی ہو جا درختوں کو جھکا دیا تو راضی ہو جا پتھروں کو پانی میں ترایا تو راضی ہو جا جانوروں کو کلمہ پڑھوا دیا تو راضی ہو جا مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو کہ تو راضی ہو جا پوری کائنات جسے کہ مولا تو راضی ہو جا وہ ہے خدا اور خدا جسے کہ تو راضی ہو جا وہ ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ جسے کہ تو راضی ہو جا وہ ہے فاطمہ الزہرا وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام بہت اعلیٰ آپ کی عظمت نبی کی بیٹی نبیوں کے تاجدار کی بیٹی حضرت مولا علی کی زوجہ امام حسن اور امام حسین کی والدہ کائنات کی تمام عورتوں سے افضل تھوڑا جی اچھا اب برانڈے والے باہر آلہ لے ذرا مل کے بولے جی سبحان اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان جن کے کوچہ اقدس پر فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں حضرت فاطمہ کے آستانے پر حضرت جبریل بھی آنکھیں بند کر کے آتے ہیں اجازت لے کے آتے ہیں چلو یہ برادر اعلیٰ حضرت بارکات امام حسن اکسی جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں سجاجوں کے سبحان اللہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان جن کا در دولت پر خدمت گزاری کے لیے جنت کی حوریں آئیں جن کی روح مقدسہ خود خالق کائنات قبض فرمائے جن کے لیے جبریل جنت سے جوڑا لے کے آئے تمام رات جو ذات سجدہ ریزی میں گزار دے حضرت فاطمہ الزہرا حشر کے میدان کے اندر جب حضرت فاطمہ آئے گی تو حکم ہوگا اہل محشر نگاہ نیچے جنت الفردوس حق میں مدینے کے تاجدار کی آمد ہو تو آپ کھڑی ہو جاتی جب آپ آتی ہو مدینے کے تاجدار کھڑے ہو جاتے جن کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ حضرت جبریل کے ذریعے سلام بھیجتا ہے وہ حضرت فاطمہ کی ماں ہے
سچے سید وہ جنت میں جائیں گے. اور سنی بول یار سبحان اللہ. جن کے دربار عالیہ سے کبھی سائل خالی نہیں گیا وہ حضرت فاطمہ. جن کا سرتاج مخزن ولایت، جن کا گھرانہ قرآن میں بیان ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کا باپا بچ ہے تخلیق کون و مکان، جن کے شہزادے جنت کے سردار، جن کی عفت اور عظمت کے خطبے فرشتوں کا بادشاہ پڑھے، جن کی عظمت کے خطبے پڑھے، جن کے شرم و حیا پہ شرافت ناز کرے، جن کی قدر و منزلت پر فرشتے ران ہو جائے، قدر پر فرشتے ران ہو جائیں، جن کے لبوں پر ہر دم شکر کے ترانے رہتے ہیں، جن کی راتیں مغفرت امت کی معروضات کے لیے وقف ہے، جن کی پیشانی بوسہ گاہ نبوت ہے. پوری تقریر ایک پاس ہے، اے جملہ ایک پاس ہے، اور جن کی پیشانی سجاد چوک ٹیلا ہے بول سبحان اللہ، جن کی پیشانی بوسہ گاہ نبوت ہے، جن کی نسوانیت پر عورتیں ناز کرتے ہیں، جو انداز نبوت کی مظہرہ مبین ہے، جو رموز رسالت کی شناساؤں میں ہوں، عکس آئینہ جمال مصطفیٰ ہوں، حضرت فاطمہ کی ذات. کہتے امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، ساری ساری رات عبادت میں گزارتی ہیں، اور ساری ساری رات سجدے میں، اور جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں امت کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے لیے دعا نہیں کرتی. میں نے کہا اما جان آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی، اوروں کے لیے بڑی دعا کرتی ہیں. تو آپ نے فرمایا ہمارے نبی بھی تو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے. حضرات کرام، ماہ رمضان آ چکا ہے، تیسرا دن ہے آج. ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. بالخصوص اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کا خیال رکھیے گا. پھر جو پڑوس میں غریب ہیں ان کا خیال رکھیے گا، کیونکہ جب آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کریں گے تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ماہ رمضان میں پھر تو وہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ان کا حق ہے، زکوٰۃ، فطرانہ، ہدیہ، عطیات. پھر اس کے بعد دینی مدارس، مسجدیں، یہ آپ کے سامنے مرکز ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے آج کے جمعہ کے اندر، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اللہ آپ سب آنے والوں کو سلامت رکھے، اور بڑھ چڑھ کر اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے گا. عمر کا کام جاری کتنا برا ہے.